بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 56. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 56. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور یقیناً ہم نے دکھا دی تھیں فرعون کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری. فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا، جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا. جھٹلانے میں اور انکار کرنے میں کیا فرق ہے؟ تکذیب اور ابا. جی یا جماعہ. سر انکار کرنا تو یہ ہوگا نا کہ مطلب آپ دل سے کسی چیز کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں اور بظاہراً آپ منع کر دیں، اور تکذیب میرے خیال سے اس کا اگلا درجہ ہے کہ جس کو بالکل ہی وہ غلط کہہ دینا. تکذیب یہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور انکار کرنا پھر یہ ہے کہ میں اس کو ماننے سے بھی انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا اور پھر ہوتا ہے اس کو مان لینا، ایمان لے آنا. ٹھیک ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق آپ کو سمجھ اس طرح آئے گا، اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ابو طالب جو تھے، ابو طالب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے یا جھوٹا کہتے تھے؟ سر وہ ان کو سچا مانتے تھے نا. ہاں، لیکن ایمان لائے؟ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے انکار کیا. ہاں، تو تکذیب تو. اور ایک ابو جہل اور ابو لہب جو تھے، یا باقی جو بعض ایسے کفار تھے جو کہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہی جھوٹا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا وہ الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیشہ ان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ان دونوں میں فرق ہوتا بھی ہے. تو یہاں پر آیا کہ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب بھی کر دی، ان کو جھٹلا دیا، یعنی کہ کہا کہ یہ تمہاری جو نشانیاں ہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں، یہ تو جادو ہے. وہ ابا، اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ سر مجھے آیت نمبر نہیں ملی، آپ نے کیا بتائی تھی؟ 56. 56. جی. سر ہم نے ثلاثہ پڑھ لیا تھا اس کا نا. اصل میں نے کہا کہ یہ ثلاثہ سے پیچھے ہی تھے ہم، ثلاثہ مکمل نہیں ہوا تھا، کافی پیچھے تھے ہم. سر آپ نے جب وہ لاسٹ مطلب میں نے جو نوٹ کیا ہوا وہ 73 تک کیا ہوا ہے. 73 تک نہیں، 73 تک نہیں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 68 تک، انک انت الاعلی. 68 تک ہم نے پڑھا تھا، لیکن واقعہ جو ہے وہ جی چونکہ پیچھے سے شروع ہو رہا ہے تو اسی لیے ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، فرعون نے کہا کہ کیا تو آیا ہے تاکہ ہمیں نکال دے. اجئتنا، کیا تو آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین مصر سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تو ہمیں یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے آیا نا؟ تیرا اصل مقصد یہ ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور بالضرور تیرے پاس لائیں گے اسی طرح کا جادو، جس طرح کہ تیری معجزات کو جادو کہہ رہا نا. تو فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، بس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے، کہ لا نخلفہ، کہ جس کی ہم جو ہے وہ مخالفت نہ کریں. نحن ولا انت، نہ ہی ہم نہ ہی تو، مکانا سوا، ایک ایسی جگہ جو کہ برابر ہو. ہمارے تمہارے درمیان ایک جگہ ایسی مقرر کر لو جو برابر ہو، تو ادھر پھر مقابلہ ہو جائے گا.
قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے وعدے کی جگہ یوم الزینہ، جشن کا دن ہے، تاج پوشی کا یا جشن کا جو دن ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کر لیا جائے ضحیٰ، چاشت کے وقت۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس فرعون واپس لوٹا، اور فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اس نے اپنی ساری مکاریاں اور تدابیر کو جمع کر لیا، ثُمَّ أَتَى، اور پھر وہ آ گیا۔ یہ دوسری جگہ پہ آیا ہے، اس نے پھر منادی کروائی اور ہر طرح کے جو ہے وہ جادوگروں کو اکٹھا کیا اور وغیرہ۔ اب جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو واعظ کیا۔ جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو واعظ کیا۔ قال لهم، موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، ویل قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، اللہ کے بارے میں افتراء مت کرو۔ فیسحتکم بعذاب، تو بس اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہیں فنا کر دے گا اپنے عذاب کے ذریعے، تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، پس جو کوئی بھی افترا باندھے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو واعظ کیا تو ان میں دو گروہ بن گئے، شش و پنج میں پڑ گئے کہ یار یہ جو اس نے جو باتیں کی ہیں یہ تو رسالت اور نبوت والی زبان لگتی ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں لگتا، کیونکہ جادوگر تو جانتے تھے نا جادوگروں کو، جادوگر تو جادوگروں کے اسلوب کو بھی جانتے ہیں، جادوگروں کے رویے کو بھی جانتے ہیں، ان کی تقریر کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بندہ جادوگر نہیں لگ رہا، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ نبوت اور رسالت والی باتیں کر رہا ہے، یہ جادوگر والی باتیں نہیں کر۔ فتنازعوا امرهم، پس ان کا معاملہ آپس میں متنازع ہو گیا، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض کچھ کہہ رہے ہیں بعض کچھ کہہ رہے ہیں۔ واسروا النجوى، پس پھر انہوں نے اکیلے ہو کے تو سرگوشی کی، پلاننگ کی کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مقابلہ کرتے ہیں، اگر یہ غالب آ گیا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ قالو، اب جب فرعون والوں نے دیکھا نا کہ یہ تو جادوگر تو کچھ شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ فرعونیوں نے کہا ان کو جذبہ دلانے کے لیے، جادوگروں کو جذبہ دلانے کے لیے، اور جو سارے لوگ ادھر موجود تھے، جو لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اسٹیڈیم میں، ان سب کو ذرا جوش جذبہ دلانے کے لیے کہا، ان ہذان لساحران، یقیناً یہ دونوں تو جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بے دخل کر دیں یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کو اس دنیا، اس تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، تمہارے بہترین جو تمہارا طریقہ ہے نا اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے عامت الناس کو آپ جذباتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پس تم جمع کر لو اپنی تدبیروں کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف در صف آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پس یقیناً آج کے دن کامیاب وہ ہو جائے گا جو غالب آ جائے گا۔ اب مقابلہ، قالوا یا موسیٰ، اور جادوگروں کے ادب کا بیان، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، آپ اپنا جادو پہلے پیش کریں گے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہو جائیں پہلے اپنے جادو کو پیش کرنے والے۔ قال بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم ہی اپنا جادو جو ہے وہ ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس اچانک سے ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے تھا کہ گویا کہ انہا تسعى، ان کے جادو کی وجہ سے وہ ایسا ان کو خیال ہوا گویا کہ یہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، نظر بندی کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جادو ہے اس کا اثر انبیاء کی قوت خیالیہ پر ہوتا ہے، قوت خیالیہ پر، باقی عقل اور دین جو ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بیماری طاری ہوتی ہے، تو بیماری سے تو جس طرح انبیاء معمون نہیں ہیں، بیمار تو ہوتے ہیں، تو یہ قوت خیال پر اثر انداز ہونا جادو کا، یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حال میں ان کا دین اور ان کا جو ان کی جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں ہے۔
یہ بات پیچھے بھی ہوئی تھی کسی جگہ پہ جادو کے حوالے سے. اچھا جی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے دل میں خوف، طبعی خوف محسوس کیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، پس پھینک دیجئے وہ چیز جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گی ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے، ان سب کو یہ نگل لے گا. انما صنعوا کید ساحر، بے شک وہ جو انہوں نے بنایا ہے کید ساحر، یہ تو جادوگروں کی چال ہے، جادوگر کی چال ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ تو جادوگر کی چال ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جدھر سے بھی وہ آ جائے، جس طرح کی بھی وہ چال چل لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب جب یہ پس موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. یہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہے حذف ہے، ایجاز کے طور پہ حذف ہے. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ واقعے کے اندر سے جو ہے وہ کچھ حصہ حذف ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کیا حذف ہے؟ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا اور اس نے جو ہے وہ سارے کے سارے جو انہوں نے پیش کیا تھا کرتب، ان کی ساری لاٹھیوں کو اور ان کی ساری رسیوں کو نگل لیا. تو پس اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں بے اختیار گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. واہ. اس سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ کس کو یاد ہے سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ سر بہادری کے ساتھ اسلام کی دین کی دعوت کو پیش کرنا بغیر ڈر و خوف کے. ہاں جی، شجاعت اور بہادری. تو اب یہ دیکھیں یہاں پر، اب آگے دیکھیں آپ، شجاعت اور بہادری کا نمونہ دیکھیں. ایسا نمونہ جو ہے نا یہ، یعنی کہ یہ آپ نے شاید یہ واقعہ پڑھا ہو کئی مرتبہ، لیکن یہ جو جادوگروں نے جو رویہ دکھایا ہے نا، یہ کوئی عام رویہ نہیں ہے، یہ کوئی عام رویہ نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. اب فرعون نے کیا کہا؟ قال، فرعون نے کہا آمنتم لہو، کیا تم نے اس کی بات مان لی ہے، موسیٰ کی تم نے بات مان لی ہے. قبل ان آذن لکم، میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے موسیٰ کی بات کیسے مان لی ہے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً بے شک یہ موسیٰ لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تم لوگوں کا استاد ہے، اسی لیے تم لوگوں نے فوراً اس کی بات مان لی ہے. اب دھمکی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، الٹی سمت سے، یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے تنوں پر تمہیں میں سولی سے لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، تم ضرور تم جان لو گے، اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ ہم دونوں میں سے، مجھ میں سے اور موسیٰ اور ہارون کے رب میں سے کون ہے جو اشد عذابًا، زیادہ شدید ہے عذاب کے اعتبار سے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ ہے بقا اور باقی رہنے کے اعتبار سے. کیسی دھمکی ہے جی یہ، کیسی دھمکی ہے؟ یہ اگر کوئی 50-60 سال کا مسلمان بھی ہو نا، جو 50-60 سال سے حالت اسلام میں ہو، اس کو بھی اگر یہ دھمکی دی جائے تو شاید وہ بھی اسلام کو چھوڑ دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے.
ہاں جی، تو یہ جادوگروں کو اسلام لائے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے؟ بالکل نو مسلم. ہاں، یہ بالکل ابھی نئے نئے مسلمان ہیں. اب لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ان جادوگروں نے کہا، شجاعت اور بہادری، توحید پر جو ہے وہ شجاعت و بہادری سے کام لو. قالوا، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، اس چیز پر کہ جو ہمارے پاس روشن نشانیاں آ گئی ہیں. والذی فطرنا، یہ جو والذی فطرنا ہے نا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس صورت میں واو قسمیہ ہوگا. والذی، آپ کہتے ہیں نا واللہ، واللہ، تو یہ واللہ میں واو قسمیہ ہوتا ہے. تو والذی فطرنا، اللہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہرگز اے فرعون تجھے ان روشن دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ والذی فطرنا، الذی فطرنا کو ہم ما جاءنا من البینات پر عطف کریں. اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. دونوں معانی کی سمجھ کس کو نہیں آئی؟ سر مجھے نہیں آئی. نہیں آئی. اور کسی کو شیخ صاحب مجھے بھی نہیں آئی. نہیں آئی؟ جی، باقی دونوں جو رہ گئے ہیں ان کو آئیے. سر مجھے بھی نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں نا واللہ، تو واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم واؤ قسمی ہے، یہ سمجھ آئی. واؤ قسمیہ ہے. اب والذی فطرنا، الذی فطرنا پہ جو واؤ داخل ہے، اس کا ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واؤ قسمیہ ہو. اس صورت میں یہ جملہ قسمیہ ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اے فرعون تجھے ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے حماد بھائی؟ جی سر، یہ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم الذی فطرنا کو عطف کر دیں ما جاءنا من البینات پر. اس صورت میں معنی ہوگا کہ اے فرعون ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اس ذات پر جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ویسے زیادہ جو معنی مجھے پسند ہے وہ قسم والا معنی ہے. قسم والا معنی زیادہ پسند ہے. فقضی ما انت قاض، فقضی پس تو فیصلہ کر لے، ما انت قاضن جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی کہ تو جو کر سکتا ہے تو کر لے. ہم فرعون اب ان دلائل کے بعد ہم تیری بات نہیں مان سکتے. اللہ اللہ. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیونکہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا، تو جو فیصلہ تو کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہوگا. تو نے جو فیصلہ کرنا ہے، تو نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور سولیوں پر چڑھا دوں گا. تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، کیونکہ جو بھی تو فیصلہ کرے گا وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہوگا. اس کا آخرت کے اندر تو تجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت اور قوت نہیں دی. ٹھیک ہے، ایسا ایمان ہے ہمارے اندر یا نہیں؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم تو ایمان لے آئے ہیں بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کو. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس چیز کو کہ جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا، اس کو بھی وہ معاف کر دے. ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے، اور جو جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس کو بھی معاف کر دے. واللہ خیر و ابقا، بے شک اللہ کی اطاعت ہی زیادہ بہتر ہے، اور اسی کا اجر ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب تخویف اخروی ہے. جی سر.
تخویف اخروی. جی جی انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو بھی اللہ کے پاس، جو بھی اپنے رب کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا، فإن لہ جہنم، تو پس اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ وہ زندہ، نہ وہ مرے گا نہ ہی وہ جیے گا، یعنی کہ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے، درمیان میں لٹک رہا ہے. ومن بشارت، پہلے تخویف تھی اب بشارت. ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مؤمنا اس حال میں کہ وہ ایمان لے آئے گا، قد عمل الصالحات، اور جس نے صالح شریعت کے موافق عمل کیا ہوگا، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے بلند درجات ہیں. وہ بلند درجات کدھر ہیں؟ جنات عدن، ہمیشگی والے باغات میں ہیں، کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نچلی جانب نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ اس کا کہ جو کوئی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. وذالک جزاء من تزکا، یہ ہے بدلہ اس کا کہ جو اپنا تزکیہ کر لے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. یہاں سے آگے 5واں مقام ہے، آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک. اس کی سارے کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء کے اندر ذکر ہوئی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلنا، کیونکہ فرعونی جو ہیں وہ ان پر ظلم کرتے تھے، تو ایمان کی دعوت تو انہوں نے قبول نہیں کی، تو اپنی قوم کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو لے کے تو وہاں سے نکل گئے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، یہ کہ راتوں رات رات کو لے چلے ہم میرے بندوں کو. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور چلے ان کو لے کر سمندر کے اندر راستے میں، یبسا اس حال میں کہ وہ خشک ہو جائے گا. لا تخاف درکن، نہ ہی تو ڈر تعاقب سے، ولا تخشا، اور نہ ہی خوف کھا غرق ہونے کا. نہ ہی تعاقب سے ڈر کہ جو دشمن ہے وہ ہمیں پکڑ لے گا، اور نہ ہی اس بات سے ڈر کہ ہم غرق ہو جائیں گے پانی میں. لا تخاف درکن، نہ ہی پکڑے جانے سے خوف کھا، ولا تخشا، اور نہ ہی تو ڈر پانی میں غرق ہونے سے. بس موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا. تو جب وہ نکلے تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس پیچھا کیا فرعون نے موسیٰ کا اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بس ڈھانپ لیا اس کو موجوں نے، ما غشیہم، جس موج نے بھی ان کو ڈھانپنا تھا انہوں نے ان کو ڈھانپ لیا. یہ ما غشیہم جو ہے یہ بعض دفعہ اسلوب استعمال ہوتا ہے ابہام کا، اور مقصد اس کا ہوتا ہے اس چیز کی ہیبت بیان کرنا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، پس اس کو ڈھانپ لیا ایک بہت بڑی موج نے، فرعون کو اس کے لشکر سمیت جو ہے وہ موجوں نے ڈھانپ لیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور اپنی قوم کو فرعون نے گمراہ کیا اور کوئی بھی اس کو جو ہے وہ رہنمائی نہیں کی. فرعون نے اپنی قوم کی کوئی رہنمائی نہیں کی، گمراہ ہی کیا اپنی قوم کو. یہ ذرا سورۃ المؤمن نکالیں، سورہ مؤمن 24واں پارہ. چوبیسواں پارہ سورہ مؤمن نکالیں، نکال کے بتائیں. نکالیے سر. دیکھیں فرعون کیا کہہ رہا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. نہیں، یہ فرعون کا نہیں قول، یہ اس کا ہے مومن آل فرعون کا. جو آل فرعون میں ایک بندے نے ایمان لے آیا تھا تو یہ اس کا قول ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں نہیں دکھا رہا مگر وہ چیز جو میں خود سمجھتا ہوں کہ درست ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہاری بالکل رشد اور ہدایت کے رستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. فرعون کیا کہہ رہا ہے، میں تو تمہیں بالکل جو ہے نا صحیح بات میں تمہیں بتا رہا ہوں
تمہاری اصل رہنمائی تو میں کر رہا ہوں. تو یہ اس کا جواب ہے یہاں پر. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا. وَمَا هَدَى، اور ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرعون کے کون سے دعوے پر رد ہے؟ جی سر. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں. اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے یقیناً تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. یہ پہلی نعمت ہے، دشمن سے نجات دینا. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کے دائیں جانب تورات کا وعدہ کیا کہ تورات تمہیں دیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا رزق کے طور پہ. یعنی کہ پہلی نعمت امن کی ذکر کی، دوسری نعمت روحانی نعمت ذکر کی، اور تیسری نعمت جسمانی نعمت رزق. کلوا من طیبات ما رزقناکم، پس کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اور ان میں حد سے تجاوز مت کرو. فیحل علیکم غضبی، پس اگر تم نے حد سے تجاوز کیا تو تم پر نازل ہو جائے گا میرا غضب. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو فقد ہوا، وہ تو ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے اندر حد سے تجاوز کرنا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناشکری کرنا، اور اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز کو پسند کرنا. اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا. اسی طرح سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ ہے حلال اور حرام کے اندر جو ہے وہ تصرف کرنا. شرک فی التحلیل والتحریم، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال قرار دینا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رزق کے اندر جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے کی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں تو خوب بخشنے والا ہوں. لمن تاب، اس شخص کو جو کہ رجوع کرے. وآمن، اور ایمان لے آئے. وعمل صالحا، اور پھر وہ صالح عمل بھی کرے. ثم اہتدی، اور پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہے. ہدایت پر قائم بھی رہے. اہتدا کا معنی یہاں پر ہم نے کیا ہے جو پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہے. یہ معنی ہم نے کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کہ ہدایت پیچھے جس چیز کا ذکر ہوا ہے آمن وعمل صالحا، یہ تو بذات خود ہدایت ہے. ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہی تو ہدایت ہے. تو ثم اہتدی، یہاں پر پھر اہتدا سے مراد کیا ہے؟ اس ہدایت پر قائم رہنا. سمجھ آ گیا جی؟ اب چھٹا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا. آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 98 تک. ہم نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 6 مقامات میں ذکر ہوگا، 6 مختلف اس میں مقامات ہوں گے. تو یہ چھٹا مقام ہے. یہ اس کو میقات اول کہتے ہیں. میقات اول، موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ گئے ہیں نا طور پر، تو میقات اول اور میقات ثانی. تو یہ میقات اول ہے. اس کا تفصیل سے ذکر جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے، آیت نمبر 142 میں. وہاں پر تفصیل سے ذکر ہوا ہے یہ قصہ. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، اور کس چیز نے آپ کو عجلت میں ڈال دیا، عن قومک، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. مطلب آپ کیوں اپنی قوم سے پہلے کیسے آ گئے؟ آپ اپنی قوم سے جلدی کر کے کس طرح آ گئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے ان کو میں چھوڑ آیا ہوں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی کی اے میرے رب تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو پھر یہ ادھر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، فَإِنَّا، بے شک ہم نے، قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، آزمائش کی ہے آپ کی قوم کی، مِن بَعْدِكَ، یعنی کہ آپ کے آ جانے کے بعد. آپ کے آ جانے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کی آزمائش کی ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے. سامری نے ان کو گمراہی کی دعوت دی اور انہوں نے گمراہی کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اس طرح سامری جو ہے وہ گویا کہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا،
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غضبان اسیفا، سخت غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کے اوپر ظاہری طور پہ بھی غصے کے علامات تھے اور دل کے اندر بھی صحیح سخت غصہ تھا۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسیفا، یہ نا ہمارے یہاں پر آج کل ایک مسئلہ ہے، ہم لوگوں کا آج کل ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو جائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نافرمانی کی جائے، تو انسان کو کبھی بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ بہت پولائٹ اور بہت جناب آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ بالکل آپ ہمیشہ اس موڈ میں رہیں کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا ہے یا نہیں آج کل؟ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں آج کل؟ ہاں جی جی سر ایسے ہی ایسا ہی ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ایک آپ دعوت کے میدان میں ہوتے ہیں یا دعوت کا موقع ہوتا ہے، اس وقت آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل غیرت سے خالی ہو جائیں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بالکل غیرت سے خالی اور بالکل بے غیرت بن جائیں اور انسان کے اندر سے ایمان کی غیرت اور شریعت کی غیرت اور اللہ کے دین کی غیرت یہ ختم ہو جائے، یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ پیچھے میری قوم جو ہے وہ اور ہی چکر میں پڑ گئی ہے، تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسیفا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ غصے میں آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حکمت سے کام نہ لے اور انسان میں نرمی اور پولائٹنس نہیں ہونی چاہیے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کہیں میری بات سے آپ کچھ اور مطلب نہ سمجھ لیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نرمی کا، پولائٹنس کا اور انسان کا جو ہے وہ تحمل اور برداشت، ان سب چیزوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے غیرت دین ختم ہو جائے، انسان بالکل یعنی کہ غیرت سے عاری ہو جائے کہ میرے سامنے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بس جناب میں بھی بس جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی اور خوبصورت باتیں کروں جس سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس کو میری بات کڑوی نہ لگے، نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ شریعت کا مطلوب نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ جی سر جی جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی غیرت جو ہے وہ انسان کے اندر باقی رہنی چاہیے، غیرت سے عاری نہیں ہو جانا چاہیے۔ آج کل ہمارے بہت زیادہ خاص طور پہ ویسٹ کے اندر موجود جو امامز اور دین کے جو ہوتے ہیں لوگ، وہ بالکل اسی طرح کے ہو گئے ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک، ان کو کوئی جو ہے وہ ان کے اندر دین کی غیرت باقی نہیں رہتی، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور مخالفت پہ اس کو غصہ نہ آئے؟ نہیں، یہ انسان کے جذبات جو ہے یہ زندہ رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور اس کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن ان جذبات کا مردہ ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جذبات تو وہ تو دیکھیں ابھی انہوں نے آگے کیا کیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسیفا قال، اور موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا آپ کے رب نے آپ سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا آپ کے رب نے آپ سے اچھائی کا وعدہ نہیں کیا؟ یعنی کہ اس سے مراد توحید بھی ہو سکتی ہے اور تورات دینے کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ افطال علیکم العہد، تو کیا تم پر طویل ہو گیا زمانہ، یعنی کہ کیا میری جدائی تم پر اتنی طویل ہو گئی تھی؟ یا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، میں تمہیں جو وصیت کر کے جو تم سے جو وعدہ لے کر گیا تھا
تو کیا مجھے گئے بہت دیر ہو گئی تھی، یا تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم پر اللہ کا غضب اتر جائے، تو اب تم نے جو ہے وہ میرے سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت اپنے اختیار سے نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم پر بوجھل ہو گئے تھے ہم پر خیانت کی وجہ سے، اوزارا من زینت القوم، ہم پر جو جو تھے نا یہ زیورات، زیورات کی وجہ سے ان کے گناہ جو ہیں وہ ہم پر بوجھل ہو گئے تھے۔ اور فقذفناها، پس ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا آگ میں، فکذلک القی السامری، اور سامری نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں کے پاس کچھ زیورات تھے موجود ان کے فرعون کی قوم کے، تو وہ ان لوگوں نے، یہ لوگ اپنے ساتھ لے آئے۔ اب سامری نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں تھا، یہ تو خیانت ہے، اور یہ تو مال غنیمت تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، تو چنانچہ ان کو آگ میں ڈال کر تپاؤ، ان کو آگ میں ڈال دو۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، بس ہم پر بھاری ہو گئے خیانت کی وجہ سے، اوزارن گناہوں کا بوجھ، من زینت القومی، جو کہ یہ فرعون کی قوم کے زیورات کی وجہ سے تھا۔ فقذفناها، بس ہم نے پھینک دیا ان زیورات کو آگ میں۔ فکذلک القی السامری، اور سامری نے بھی ایسا ہی کیا۔ فاخرج لهم عجلا، اور پس سامری نے نکالا ان لوگوں کے لیے عجلا، ایک ایسا بچڑا کہ جسدن، اس کا ڈھانچہ تھا، لہو خوار، اور اس کی آواز بھی تھی، وہ آواز بھی نکالتا تھا، اس نے ایک ایسا بچھڑا بنایا جس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی بولنے کی۔ فقالو، اور سامری نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ بھی یہ ہے، فنسیا، پس موسیٰ بھول گیا ہے، موسیٰ بھول گیا ہے، یہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ وہاں پر ان سے ملنے گیا ہے، لیکن اصل میں معبود تو یہ ہے۔ کیسا بدبخت شخص تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایجہلون فلا یرون، کیا یہ جہالت سے کام لیتے ہیں، کیا یہ جاہل ہیں، فلا یرون، اور یہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ حمزہ استفہام آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حرف عطف آ جاتا ہے، تو حمزہ استفہام اور حرف عطف کے درمیان جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی جملہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ تو ایجہلون فلا یرون، کیا یہ جہالت برتتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ یرجع الیہم، کہ بے شک یہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ یرجع الیہم قولا، ان کی طرف بات بھی پلٹاتا نہیں ہے، بات کا جواب بھی ان کو نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک ہے۔ تو یہ کس طرح تمہارا معبود بن گیا؟ نہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، نہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو یہ تمہارا معبود کیسے ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، لیکن موسیٰ کے آنے سے پہلے، اب دیکھیں ہارون تو قوم کے اندر تھے نا، تو کیا ہارون نے کچھ نہیں کیا تھا؟ ہارون نے اپنی قوم کو کوئی سمجھایا وغیرہ نہیں تھا؟ نہیں، ہارون نے پوری جو ہے وہ محنت اور کوشش کی تھی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہارون اس سے پہلے ان کو کہہ چکے تھے کہ یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب وہ رحمان ہی ہے، یہ بچڑا نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، اس شرک کو چھوڑ دو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ ہارون کے جو کلام ہے اس میں 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے انما فتنتم بہ، ان کو خبردار کیا ہے کہ یہ معاملہ، یہ آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ دوسرے جملے کے اندر توحید کی دعوت ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے۔ تیسرے جملے میں اتباع رسول کی دعوت ہے کہ میری ہی اتباع کرو، اور چوتھے جملے میں وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اطاعت کی دعوت ہے۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ سر نہیں آئیڈیا، دونوں ہم ایک ہی معنی میں یوز کرتے ہیں۔
اتباع پیروی کرنا ہے. جی حماد بھائی آپ بتائیں. بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا، اور اطاعت ہوتی ہے سوچ سمجھ کی پیروی. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اتباع ہوتی ہے عمل کی پیروی، عمل کی پیروی اتباع ہوتی ہے، اور قول کی پیروی اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عمل کی پیروی اتباع ہے اور قول کی پیروی اطاعت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. بارک اللہ فیکم. اب جب ہارون نے یہ کہا تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو رہیں گے اس پر ہی، اسی سے چمٹے رہیں گے، ہم تو اسی سے چمٹے رہیں گے اپنے اس بچڑے سے. عاکفین عکوف کہتے ہیں کسی چیز پر جم جانا. آپ کہتے ہیں نا لفظ اعتکاف، اعتکاف کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، عین کاف فا، عین کاف فا. تو اسی کسی چیز پر چمٹے رہنا. قالوا لن نبرح علیہ، ہم چمٹے ہی رہیں گے عاکفین اس بچڑے پر، اسی پر جمے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ واپس لوٹ آئیں. اب موسیٰ نے کیا کہا؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. چلیں یہیں تک کافی ہے. یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں اصل میں دو توجیحات ہیں، دو طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اگر اس کا ما استفہام بنائیں تو معنی اور بنتا ہے، ما نافیہ بنائیں تو معنی اور بنتا ہے. تو یہ جو اگلی دو آیات ہیں ان میں تھوڑی سی بات لمبی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے.